ہماری باتوں کو اگر نہیں رکھا جائے اگر کانسٹیٹیوشن میں یا پارلیمنٹ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر سیکولرزم کہیں بچے گا. جب وقت کا مسئلہ آیا تو امانت شریعہ نے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت بہترین طریقے سے اس کو سنبھالا. مبارکباد دینا چاہوں گی فیصل بھائی کو بھی اور فہد بھائی کو بھی. یہ نظام بہت اچھا تھا. مجھے لگتا ہے کہ جو عورتیں بہت سسٹیم چلی جاتی ہیں وہ مسلمان ہے نہیں یا ان میں دین کی کمی ہے. جو عورت باشعور ہے دینی ہے وہ یہ کام کبھی نہیں کریں گی, کبھی نہیں پسند کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں امارت شریعہ بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مرکزی دفتر پھلواری شریف پٹنہ میں ہوں, اور آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے خاص مہمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی رکن عظمیٰ عالم صاحبہ ہیں. میم, سب سے پہلے میں فکر و نظر پر آپ کا بہت استقبال کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ابھی اس موقع پر ایکچولی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی پہل پر امارت شریعہ بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ اور مغربی بنگال نے تحفظ اوقاف کانفرنس منعقد کیا. 4 ریاستوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے متعدد ریاستوں اور شہروں سے لوگ جمع ہوئے اور تقریباً ایک بڑی تعداد کل جمع ہوئی. آپ اس پروگرام کا حصہ تھیں, آپ کا خطاب بھی ہوا جو فکر نظر پر جلدی اپلوڈ ہوگا, لوگ اس سے بعد میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو پہلا سوال میم اسی پر ہوگا کہ اس کانفرنس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا امپریشن آپ نے کیری کیا؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی اتنے بڑے کانفرنس کو انعقاد کرنے کا, اور بہت ہی کامیاب رہا ماشاءاللہ, اور بہت دور تک بات گئی. اور جو چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم تھی, بہت ساری چیزیں جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی کہ وقت بورڈ کیا ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے, ان سب چیزوں کا بہت اچھے سے خلاصہ ہوا. اور صرف یہاں تو ایک سیکنڈ سیمینار ہوا, کولکتہ میں چھوٹا سیمینار ہوا تھا جو حضرت نے کروایا تھا, اس سے بھی لوگوں کو پتا چلا کہ وقت کا کیا مسئلہ ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے وقت ہمارا نہیں ہے, اس کی جائیداد سے ہمیں کیا لینا دینا, لیکن اب لوگوں کو احساس ہے کہ نہیں, وقف ایک ایسی زمین ہے جو مسلمانوں کی ہے, جو اللہ کی راہ میں وقف کر دی جاتی ہے, جس کی ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کی نگہبانی کریں. بہت اچھا. تو ایک تو یہ کل کا کانفرنس اور ماشاءاللہ تمام جگہ, لیکن سب سے بڑا کانفرنس یہاں ہوا, اس میں آپ کا خطاب بھی ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کانفرنس کتنا زیادہ متاثر کن ہوگا کہ حکومت اپنا فیصلہ بدلے گی؟ دیکھیے, یہ جو کانفرنس کل جو ہوا تو اس سے کہیں نہ کہیں حکومت کو یہ پتا چلا کہ لوگوں کو لوگ وقت کو لے کر کافی پریشان ہیں, اور اتنے بڑے پیمانے پر ہونا اور اتنی جگہ سے لوگوں کا آنا مطلب ایک فکر بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں کیا فکر ابھی پیدا ہے, اور ضرور ان کے اس بات کا اثر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سیکنڈ پاپولیٹڈ ہیں یہاں انڈیا میں, اور ہماری باتوں کو اگر نہیں رکھا جائے اگر کانسٹیٹیوشن میں یا پارلیمنٹ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر سیکولرزم کہیں بچے گا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جیسے ہی اوقاف کا معاملہ چھڑا اور فوراً یہ معاملہ جے پی سی یعنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا گیا, تو اس پر جے پی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی رائے لی جائے. تو اوپینین کے لیے مختلف جگہوں سے یعنی پورے ہندوستان سے, جبکہ اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف اور صرف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں صرف ان سے رائے لی جاتی, لیکن رائے لینے کے لیے پورے ہندوستان کے لیے اس کو عام کر دیا گیا. لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لوگوں کو رائے دینے کے لیے جو ایک منظم سسٹم تیار کیا, اس کے بارے میں پورا بتائیے کہ کیسا رہا, اس سے کتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا اور کتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رائے دینے میں اس سے مدد ملی. جب وقف کا مسئلہ آیا اور جب مسلم پرسنل لاء بورڈ ہمیشہ کی طرح ہر معاملہ جو شریعت کا جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو مسلم پرسنل لاء بورڈ جماعت شریعہ ہمیشہ سامنے کھڑے ہو کر ان چیزوں کا سامنا کرتی ہے. تو اس بار بھی جب وقف کا مسئلہ آیا تو امانت شریعہ نے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت بہترین طریقے سے اس کو سنبھالا, اور کونے کونے تک, جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری بات جائے گی یا ہماری آواز پہنچے گی, مسلم پرسنل لاء بورڈ اور امانت شریعہ نے اس کو پہنچایا, اور لوگوں کو اس کو اثر بھی ہوا, اور لوگوں نے جواب اچھا خاصا دیا اور دل سے دیا کہ گھر کے سارے لوگ اس کا جواب دیں. اور سب سے اچھی بات یہ رہی کہ میل ایسا تیار کر دیا کہ آج کل لوگ لکھنا اور پڑھتے تو بہت کم ہے, اور لکھنا تو سمجھ لیجئے ایک لیٹر کو ڈرافٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو یہ ایک لیٹر ڈرافٹ کر کے مطلب سیدھا آپ صرف نام لکھ کر بھیج دیجئے, یہ بہت آسان ہو گیا. عام طور سے لوگ سمجھ گئے کہ وقت کا مسئلہ کیا ہے, اب اس کو لکھ کے بھیجا کیسے جائے, ٹیکنیکل ہونا چاہیے, بھائی ہم جے پی سی میں بھیج رہے ہیں, کون وہاں پڑھا جائے گا, ہماری رائے مانگی جا رہی تو رائے بھی ہماری اسی حساب سے ہونا چاہیے کہ وہاں پیش کری جا سکے. تو یہ جو نظام تھا نا کہ پورا لکھا ہوا لیٹر اردو اور انگلش میں جو گیا تو وہ بہت اچھا تھا. اور ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ جن کے پاس ای میل نہیں ہے, میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ای میل نہیں ہے,
बुजुर्गों के पास, तो जिनके पास ईमेल भी नहीं है ना, अगर आप वो जीमेल अकाउंट खोलिएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा था अकाउंट और क्रिएट करके जवाब जा रहा था। तो ये बहुत ही मुफीद रहा तो हमारे एक लिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जी जी इससे पहले भी यूसीसी के टाइम भी तकरीबन 52 लाख राय दी गई थी, लेकिन इस बार 4 करोड़ तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख समथिंग अभी 59 लाख अभी का काउंट है। जी जी मेरे ख्याल में अभी ताजा और अपडेट बढ़ा आने के बाद चीजें बढ़ेंगी भी। जी। तो इसके बारे में आप बताइए कि ये जो टेक्निकली जो इसको इतना साउंड बनाया गया कि जो भी राय जेपीसी को पहुंच रही है वो तमाम उसका डेटा कलेक्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पास ही है। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने, जो टेक्निकल टीम है, जो आईटी माहिरीन है, इन लोगों की मदद से जो वो पूरा निजाम बना, ये कितना मुअस्सिर होगा? इसके लिए तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी फैसल भाई को भी और फहद भाई को भी कि ये निज़ाम बहुत अच्छा था, क्योंकि एक काउंटिंग जो होना चाहिए था ना कि पार्लियामेंट में कितना जवाब गया, वो हम कैसे रखते, वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता। वो जो सीसी करके जो एक बोर्ड के पास भी जो हमारे पास डेटा जो स्टोर हुआ कि हम लोगों ने इतना मेल भेजा, ये बहुत ही मुफीद रहा और इससे लोगों को भी पता चला कि मतलब टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल सही होना चाहिए। ये एक सही एग्जाम्पल था, ये बहुत सही तरीका था ये। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि आप माशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एक फ़ाल मुतहर्रिक एक्टिव रुकन है। इससे पहले मैंने बहुत दिन पहले जब मैं ईटीवी में था न्यूज़ एंकर, तो वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इजलास हुआ था, तो मैंने डॉक्टर अस्मा जहरा साहबा से भी इंटरव्यू किया था। तो ये सवाल मैंने किया था, आपके लिए भी ये सवाल है कि अभी मौजूदा वक्त में खास करके खवातीन में जो चीजें हैं, आप उससे बखूबी वाकिफ है, तो खातून विंग जो बोर्ड की है वो इस वक्त किस तरह मुतहर्रिक है, क्या क्या चीजें हो रही है खातून विंग के ज़ेरे एहतमाम, और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, खातून विंग अभी भी वुमेन्स विंग काम कर रही है और मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कन्वीनर हूँ, जिसका झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, ये सब मेरे अंडर में आता है। और इसी तरह से चेन्नई में नॉर्थ का भी है, साउथ का भी है, ईस्ट का भी है। और अभी इस्लाम माशरे पे काम हो रहा है, जैसे आसान एंड मसनून निकाह की भी मुहिम चल रही है, तो ये हम लोग अभी चला रहे हैं। और अभी वक्फ बोर्ड का जो आया था, तो ये हम लोगों ने बहुत ही मुतहरिक तरीके से सब तरफ चली, हैदराबाद में भी चली। ये कुद्दूसाबाजी हैं, वो वहाँ की जिम्मेदार है, वो वुमेन्स विंग की हेड है अभी, तो वो चला रही है। हम लोगों की मीटिंग्स वगैरह हुई, तो काम हो रहा है। ये है कि कामों को कहीं रुका नहीं है काम। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ मिसकम्युनिकेशन है कि वुमेन्स विंग को खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। वुमेन्स विंग काम कर रही है और मुतहरिक तरीके से कर रही है, पूरे सपोर्ट से कर रही है। और मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैं फैसल भाई से मिलूंगी, क्योंकि बिहार भी मेरा शोबा है और झारखंड मेरा शोबा है और मेरे इमारत शरिया ये चारों हिस्से में है। तो इन लोगों के ताउन के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं इतने मुतहरिक तरीके से काम कर पाऊंगी। तो ये भी मेरा एक मकसद था आने का और इस सेमिनार में शामिल होने का, और लोगों को ये बताने का कि औरतों को किस तरह से काम लिया जा सकता है। अगर चाहें तो औरतों से बहुत अच्छा काम लिया जा सकता है और लेना चाहिए, और औरतों को भी ऐसी महफिलों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त की जरूरत है। एक माँ ही एक बच्चे की परवरिश करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो परवरिश छोटे से जब अच्छी होगी ना, तो एक माहौल में बदलाव आएगा। तो औरतों को शामिल करना चाहिए और औरतों से काम लेना चाहिए। औरतें तैयार हैं काम करने के लिए। एक आखिरी सवाल मैम, आपका वक्त भी हो रहा है, आपको एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट है। आखिरी सवाल ये है कि अभी अगर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाए, तो अगर कोर्ट के अंदर देखा जाए तो डेटा ये बताता है कि बेशतर जो तादाद है वहां, मैं एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन बेशतर जो वहां पे मामलात हैं आइली, घरेलू, वो मुस्लिम औरतें कोर्ट का रुख कर रही हैं या कोर्ट जा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं जो दारुल कज़ा का निज़ाम इस्लामी सिस्टम में, इस्लामी निज़ाम में है, वहां जाने के बजाय वो कई बार वहां रुख कर लेती हैं। इसके लिए, और घरेलू मामलात में हर हाल में वो दारुल कज़ा का रुख करें या मामलात हो ही नहीं, इसके लिए औरतों को या खवातीन में किस तरह का आप लोग मुहिम चलाते हैं? देखिए, पहली बात तो बहुत सारे केसेस जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डेटा होगा। औरतें भी यही चाहती है कि शरीयत के अंदर फैसला हो, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जैसे बदला लेना है,
اب بدلہ اب ہمارے شریعت میں بدلہ لینے کا کوئی حساب نہیں وہی ہوتا. میرا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہاں. ان کی ذہن سازی کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی کوئی پلان؟ جی تو اسلام میں بدلے لینے کا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا شوہر آپ کو مار پیٹ کر رہا ہے، اب آپ سوچیے گا کہ آپ کورٹ چلی گئی، اپنے شوہر کو کورٹ میں گھسیٹا اور سالوں سال کیس چلتا رہا، تو وہ جو کیس چل رہا ہے وہ 13 سال 14 سال 15 سال، تو وہ 13 سال 14 سال 15 سال آپ بھی شادی نہیں کر سکتی. تو آپ کو اگر شریعت میں آئیے گا تو آپ کا شریعت میں فیصلہ فوراً ہوتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، قاضی ہیں جو آپ کو فیصلہ دیں گے یا فتویٰ دیں گے. اس حساب سے اگر آپ کی طلاق ہو جاتی ہے تو آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہیں. اسی طریقے سے جائیداد کا مسئلہ آتا ہے. جب لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں تو پتہ چلا لوگ مر بھی گئے لیکن کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ زندگی میں جو چیز زندگی کے لیے وہ زندگی میں استعمال ہونا چاہیے. تو لوگوں کو اپیل کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دارالقضاء میں جائیں، شریعت کے حساب سے اپنا فیصلہ کرائیں، کیونکہ جو جلدی بھی ہوتا ہے اور جو مفید بھی ہے اور جو اللہ کو پسند ہے یہ راستہ. اللہ نے جو قانون بنائے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اس قانون کو فالو کریں، اس قانون کے ساتھ چلیں اور ان سب چیزوں سے نہیں بھٹکیں جو چیزیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور جو بہت ایکسٹریم چلی جاتی ہیں. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو عورتیں بہت ایکسٹریم چلی جاتی ہیں وہ مسلمان ہیں نہیں، یا ان میں دین کی کمی ہے. جو عورت باشعور ہے، دینی ہے، وہ یہ کام کبھی نہیں کریں گی، کبھی نہیں پسند کریں گی. اور اپنے معاملات کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے حضرات ہو، کوئی بھی معاملات ہو، پہلی بات گھر میں سلجھائیں. اور گھر میں نہیں سمجھتا ہے تو دارالقضاء کی طرف رخ کرنا چاہیے، کورٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے جہاں آپ کی زندگی برباد ہوتی ہے، وقت برباد ہوتا ہے، پیسہ برباد ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ میم آپ کا. آپ نے دیکھا کہ بے پناہ بے باکی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تمام سوالوں کا جواب میم نے دیا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو میسج، جو پیغام ان کا ہے وہ خواتین کے، ہماری ماں اور ہماری بہنوں کے دلوں میں اترے. کیمرہ مین افتخار اور دلشاد کے ساتھ فضل رحمان رحمانی، امارت شریعہ، بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ.